السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب، رائٹر پلوہ شاہ صافی، اور اس کی قسط نمبر 12 ریڈ کریں گے۔ سنڈے کی صبح نواب شامیر ریحسانی کو صوبائی اجلاس میں شریک ہونے کچھ دنوں کے لیے کوئٹہ جانا تھا۔ فروری کا مہینہ سرد و خشک ثابت ہو رہا تھا اور کوئٹہ کے گرد و نواح میں برف باری کے امکانات کی پیشن گوئی ہوئی تھی۔ مہابیر اور زمروش نے نواب صاحب کے ساتھ جانے کی التجا کی تھی۔ تم دونوں وہاں کیا کرو گے؟ آغا صاحب آخری دفعہ پیکنگ دیکھتے پوچھنے لگے۔ گھومیں گے، شاپنگ کریں گے۔ زمروش نے انگلیوں پر فرمائشات گنوائی۔ اور زیارت جائیں گے، وہاں برف پڑی ہے؟ مہابیر نے اپنی دلچسپی کا اضافہ کیا۔ اوہ ہاں، برف بھی تو دیکھنی ہے۔ زمروش نے ایک اور فرمائش یاد آنے کے انداز میں سر کو جنبش دیا۔ پہلے ایک بچے کی ضد کو سنبھال رہے تھے ہم، اب 2 ہو گئے۔ نواب صاحب نے جتاتے ہوئے ابرو اٹکائے۔ ہاں، یہی تو لائف ہے آغا صاحب، پلیز ہمیں بھی ساتھ لے چلے۔ وہ بضد رہی۔ جانا ہے تو پھر پوری فیملی پکنک پر جائے گی، ورنہ تم دونوں بھی نہیں جاؤ گے۔ آغا صاحب نے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی سب کو منا کر آتے ہیں، چلیے مہابیر۔ وہ خوشی سے سرشار ہوتے مہابیر کا ہاتھ تھامے لاؤنج میں آ گئی۔ سب سے پہلے اماں بیگم سے سامنا ہوا، جو نواب صاحب کا ٹفن لیے اسے سمت آ رہی تھی۔ اماں بیگم، آغا صاحب سب کو پکنک پر لے جا رہے، جلدی سے تیار ہو جائے، اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ کیا شامیر کب سے فیملی کو پکنک پر لے جانے لگے؟ اماں بیگم کو یقین نہ آیا۔ جب سے زمروش نے، یعنی کہ میں نے انہیں راضی کیا ہے، تب سے۔ اس نے اپنے کندھوں سے غائبانہ دھول جھاڑی۔ اچھا، اور میں نے کچھ نہیں کیا کیا؟ مہابیر نے منہ بنا لیا تھا۔ ارے نہیں، ساری پلاننگ ان کی تھی اماں بیگم، اب ٹائم ضائع نہیں کرتے، چلے۔ زمروش نے اسے کریڈٹ دیتے شانہ تھپتھپایا۔ پر میں کیسے؟ اماں بیگم دل تھی۔ اوہو اماں بیگم، جب آغا صاحب لے کر جا رہے تو پھر کیسے جھجک؟ بس 2-3 دن کی چیزیں پیک کیجیے اور ساتھ چلیے، مزہ آئے گا۔ اور لگے ہاتھوں مہابیر کا میرے بتائے ڈاکٹر سے چیک اپ بھی ہو جائے گا۔ اس نے دلجوئی سے اماں کا ہاتھ تھامے تجویز دی تھی۔ ٹھیک ہے، تم باقیوں سے پوچھ لو، میں سب کے لیے تیاری کر لیتی ہوں۔ اماں بیگم نے حامی بھری اور ملازم کو صدا دے کر آگے بڑھ گئی۔ زمروش اور مہابیر کا رخ یوشے کے کمرے کی جانب تھا۔ دروازے تک آ کر مہابیر رک گیا۔ زمروش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس میں نہیں جاؤں گا، مجھے منزہ بھابھی نہیں پسند، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ پسند تو خیر مجھے بھی نہیں ہے، پر ہماری بھابھی ہے، بات تو کرنی ہوگی، زمروش نے اپنائیت سے سمجھایا تھا۔ مہابیر لب بھیج کر سر اسپات میں لاتے مان گیا۔ دستک دے کر اندر داخل ہوتے اس نے مدعا سامنے رکھا۔ واہ، آغا صاحب نے پکنک کی بات کی ہے؟ یوشے سرپرائزڈ ہو گیا۔ پر ہم نہیں آ سکیں گے زمروش، منزہ نے یوشے کی دلچسپی ظاہر کرنے سے پہلے ٹوکا تھا۔ کیوں؟ سب جا رہے، آپ بھی چلے، فیملی پکنک ہو جائے گی۔ زمروش کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ منزہ کوئی بہانہ سوچ رہی تھی کہ مہابیر بیچ میں بول پڑا۔ بچے ساتھ بھیج دے، مہابیر نے بے تاثر انداز میں کہا۔ اسے یوشے اور منزہ کے جانے یا نہ جانے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کیا پکنک؟ پاپا چلو نا، ماما پلیز چلو نا۔ یامین خوشی سے اچھلنے لگا تھا۔ ہاں چلتے ہیں، ہم بھی چلیں گے، بس کچھ پیکنگ وغیرہ کر کے آتے۔ یوشے نے پیر سے لپٹی بیٹی کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ یامین نے سکون کا سانس لیا۔ مہابیر اور زمروش پرسکون ہوتے کمرے سے نکل گئے۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ یوشے نے منزہ کے بگڑے تاثرات دیکھ کر سوال کیا تھا۔ یہی تو موقع تھا، ساری فیملی جا رہی تھی، آپ آرام سے حویلی اپنے نام کرا لیتے، منزہ نے الماری کے سمت بڑھتے ہوئے کہا۔ اتنی بے اتفاقی کی بھی ضرورت نہیں ہے، مہابیر کو پاگل ثابت کرا دیا ہے نا، باقی آغا صاحب کو دیکھ لیں گے۔ یوشے کا ضمیر تیار نہ ہوا تھا۔ پاگل؟ یہ آپ کو پاگل لگتا ہے؟ کل تک جس کی کسی کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، آج وہ اتنے اعتماد سے بات کرتا ہے۔ اس کی تو پرانی بیماری بھی ختم ہو گئی ہے، منزہ نے استہزائیاں کہا۔ جو بھی ہے، یہ عجلت کا کام نہیں ہے، آرام سے کر لوں گا، یوشے نے بحث ختم کرتے کہا۔ منزہ بدمزہ ہوتے پیکنگ میں مصروف ہو گئی تھی۔ شام کو دونوں گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی روانہ ہوئی تھی۔ پہلی گاڑی میں نواب صاحب، اماں بیگم، مہابیر اور زمروش تھے۔ دوسری گاڑی میں یوشے اور کیہان اور ان کی بیگمات تھی۔ چاند اور تاروں سے لبریز نیلا آسمان اور ٹھنڈی ہوائیں دل کو سکون بخش رہی تھی۔ مہابیر کھڑکی کی سائیڈ بیٹھا سر باہر کی سمت کیے تازی ہوا سے مسرور ہونے لگا تھا۔ 4 گھنٹے کے سفر میں خضدار سے پہلے سورابی، پھر کلات، منگوچر، کڑکوٹا اور مستونگ جیسے ضلع سے گزرا ہوا
ہر ضلع سے گزرتے بیچ بیچ میں چھوٹے مٹی کے بنے گھر جن کے سامنے رنگ رنگ کی لائٹ لگی ہوئی تھی، دکانوں اور ٹھیلوں پر بڑے بزرگ لوگ بیٹھے راہ گزر گاڑیوں کو خوش اسلوبی سے مسکان سے نوازتے اور اس جگہ کی ثقافت کا منظر پیش کرتے۔ یوں سفر خوشگوار گزرنے لگا۔ رئیسانی فیملی مستونگ میں ایک ہوٹل کے پاس گاڑیاں رکوا کر کچھ دیر سستانے بھی بیٹھے تھے۔ جب وہ سب کوئٹہ کے ریسٹ ہاؤس پہنچے، آدھی رات ہو چلی تھی۔ کوئٹہ میں کڑاکے کی سردی ہو رہی تھی۔ سب نے کرتے جیکٹ اور کوٹ چڑھا لیے اور اپنے اپنے گرم بستروں کا رخ کیا۔ مہابیر لیدر کوٹ پہن کر ہاتھ آپس مسلتا، بار بار ٹھنڈے ہاتھ زمروش کے چہرے پر لگاتا، چڑھ کر پیچھے ہو جاتی، مگر مہابیر کو اسے تنگ کرتے مزہ آ رہا تھا۔ آخرکار اس نے تنگ کرنا چھوڑ کر بادلوں سے بھرے آسمان کو دیکھا تھا۔ برف کب ہوگی؟ اس نے ہاتھوں کو ہوا میں پھیلا کر ہتھیلی پر نظر جمائے تعین کیا۔ کل کا بتایا نیوز میں۔ آج نہیں ہوگی، چلو اندر سردی لگ جائے گی۔ زمروش نے اپنا گرم شال سر پر اوڑھتے اس کے قریب آتے ہدایت دی۔ آج باہر سوتے ہیں، مزہ آئے گا، مہابیر شریر انداز میں بولا تھا۔ اتنی سردی میں؟ زمروش نے ابرو اٹھائے، سر کو چنبش دیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے صبح ہم اٹھے تو ہم پر ڈھیر ساری برف پڑی ہو۔ ہا ہا ہا، وہ چہک اٹھا تھا۔ اتنی بھی برف نہیں ہونی، چلو سب سونے چلے گئے ہیں۔ سر جھٹک کر متبسم ہوتے اسے اندر لے جانے لگی تھی۔ مہابیر اب تک آسمان کو دیکھتے برف باری کا انتظار کر رہا تھا۔ منڈے کا دن سرد اور خشک رہا۔ نواب صاحب تو صبح سویرے ہی اجلاس کے لیے چلے گئے کہ ہاں ناگا صاحب کے ساتھ گیا تھا اور یوشی اپنے دوست سے ملنے۔ وہی منازہ اور ہمنا بچوں سمیت شاپنگ پر نکل گئی، جبکہ اماں بیگم اور زمروش کا ارادہ مہابیر کو کوئٹہ کے مشہور ماہر نفسیات کے پاس لے کر جانے کا تھا، پر وہ تیار نہ ہوا۔ تمہیں بھی میں پاگل لگتا ہوں؟ اس نے ہاتھ سینے پر باندھ کر منہ بسوڑا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ چیک اپ دنیا کو بتانے کے لیے ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو گئے ہو، زمروش نے پیار سے سمجھایا۔ مجھے دنیا کو کچھ نہیں بتانا زمروش، میں کیوں ان لوگوں کو اپنی دماغی حالت کی وضاحت دوں جن سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ مجھے بس تم سے مطلب ہے، تم میری دنیا ہو اور تمہارے لیے میں ٹھیک ہوں، یہی کافی ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے نرمی سے بولا۔ ایک پل کے لیے زمروش ساکت ہو گئی۔ وہ یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ مہابیر اس کے سحر میں کھو سا گیا تھا۔ یہ شاید بے لوث محبت کا ہی اثر تھا جو ان دونوں کے بیچ حائل ہو گیا تھا۔ پر میں چاہتی ہوں کہ میں پوری دنیا کو بتاؤں کہ میرا شوہر نارمل ہے، اس نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ مہابیر اب کی بار لاجواب ہو گیا تھا۔ اس کے لیے زمروش کی بات ٹالنا ممکن نہ تھا، اس لیے حامی بھر کر چیک اپ کے لیے راضی ہو گیا۔ اور محبت تو ایک احساس کا نام ہے جو ہو جاتی ہے ہر لمحے کے ہزارویں حصے کی مانند، کسی کی آنکھوں سے، کسی کی آواز سے، کسی کے الفاظ سے، کسی کے لہجے سے، کسی کی ایک ہی نظر دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ پھر چاہے آپ ملک چھوڑ دیں، محبت کی اسیری سے نجات ممکن نہیں۔ وہ MRI کی مشین کے اندر تھا، گو کہ اسے بالکل پسند نہیں تھا 2 گھنٹے تک مشین کے اندر ہونا۔ پوری باڈی بیلٹ سے بندھی ہوتی ہے، سانس روکے رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے اور وقفے وقفے سے صرف ناک سے ہی سانس لینے کی اجازت ہوتی ہے۔ منہ کھولنے یا تھوک نگلنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ ایک بھی حرکت کارروائی میں خلل کا سبب بنتا ہے۔ کانوں کے پاس آلات کی تیز آواز، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تنفس میں تنگی۔ ایک پل کے بعد انسان کو لگتا ہے وہ قبر میں ہے، اور یہ خیال نارمل انسان کو بھی بے چین کر دیتا ہے۔ پھر مہابیر کو تو پہلے ہی آٹزم ہے۔ ہر ٹک ٹک اور کڑ کڑ کی آواز کے ساتھ اس کا اضطراب بڑھنے لگا۔ وہ ہاتھوں کی مٹھی بنا گیا۔ کیمرے میں اسے مانیٹر کرتے ڈاکٹر کے ہمراہ کھڑی زمروش اور اماں بیگم متفکر ہوئے، لیکن ڈاکٹر نے تسلی رکھنے کی ہدایت دی۔ اگر بے چین ہونے لگو تو اچھی بات یاد کرنا۔ مہابیر کو مشین کے اندر آنے سے پہلے زمروش کا کہا جملہ یاد آیا تھا۔ اچھی باتیں، اس کی لائف میں تو ایک ہی اچھی بات اسے یاد ہے، اور وہ ہے زمروش۔ وہ اسے یاد کرنے لگا، اس کی چمکتی براؤن آنکھیں، مسکان سے لبریز لب، زندگی سے بھرپور لڑکی جو صرف اس کی تھی، جو اسے ٹھیک کرنے کے جتن کر رہی تھی۔ یہ خیالات ذہن میں لاتے اسکرین پر نظر آتے مہابیر کی ہلکی ہلکی لرزش کم ہونے لگی۔ ڈاکٹر اور زمروش نے سکون کا سانس لیا تھا۔ آنکھیں بند کر کے لیٹے وہ خیالی دنیا میں کھونے لگا، ایک کھلے آسمان تلے سرسبز گھاس اور پھولوں سے مزین جگہ جہاں وہ وائٹ شرٹ اور پینٹ پہنے گھوم رہا ہے۔ اس کے کندھوں سے کچھ اوپر بال ہوا سے لہرا رہے، اور وہ دھند میں دور دور تک نظر دوڑاتے کسی کو تلاش کر رہا ہے۔ یوں ہی پتلاشی نظروں سے دیکھتے وہ اس گھاس پر بھاگنے لگا۔ سمندر کے پاس پہنچ کر اس کی تلاش ختم ہوئی۔ وہ سفید فراک پہنے، کمر تک آتے لمبے بال کھلے چھوڑے، ہاتھوں میں
کھن کھن کرتی چوڑیاں لبوں پر شریر مسکان لیے کنارے بیٹھی ہے اور اپنے دائیں سمت ریت پر ہاتھ رکھے اسے بھی پاس بیٹھنے کا اشارہ کر رہی ہے۔ مہابیر کھلکھلا کر اس کے سمت جاتا ہے اور ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ زمروش دائیں جانب ڈھلک کر اس کے کندھے پر سر رکھ لیتی ہے۔ منظر حسین اور دلکش ہونے لگتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا، پھولوں کی مہک، پانی کا شور، لہروں کی سرسراہٹ، سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ زمروش کی نظریں پانی پر ہے اور مہابیر کی اس پر۔ وہ کسی اپسرا سے کم نہ تھی۔ اس کے جانب دیکھ کر وہ آبرو اٹھا کر اس سے کیا ہوا پوچھتی ہے۔ مہابیر ہنس کر نفی میں سر ہلا دیتا ہے۔ میز پر لیٹے اس کا دل کیا وقت وہیں تھم جائے۔ ایک مخلص مرد کے لیے اپنی پسندیدہ عورت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا کی کوئی بھی شے اس کے دل و دماغ کو پرسکون نہیں کر سکتی سوائے اس کی محبت کے۔ زمروش کے خیال ساتھ خیالی وادیوں میں کھوئے اسے وقت کا احساس نہ ہوا۔ حقیقت میں تب لوٹا جب مشین کی آواز رک گئی اور اسے واپس نکالنے لگی۔ اٹس انبلیویبل، اٹس میریکلز چینج، ڈاکٹر صاحب کھنکارے۔ سب ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ زمروش نے متفکر انداز میں پوچھا تھا۔ جو رپورٹس میں ان پیپرز میں دیکھ رہا ہوں اور جو اس وقت مجھے کمپیوٹر اسکرین پر نظر آ رہا ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ یہ ایک انسان کے دماغ کی اسکین ہے۔ ڈاکٹر صاحب کبھی ہاتھ میں پکڑے مہابیر کے پرانے رپورٹس کی فائل دیکھتا اور کبھی اپنے کمپیوٹر کے اسکرین کو۔ تو کیا رزلٹ ہے؟ اس نے دل تھامے دوسرا سوال پوچھا تھا۔ اماں بیگم بھی دل میں دعائیں کرتی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ رزلٹ تو پورا جانچ کر کے ہی دوں گا مسز مہابیر، فی الحال اتنا ہی کہوں گا، آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ لگن اور چاہ ہو تو انسان سائنس بھی بدل سکتا ہے۔ جس بیماری کی سائنس آج تک علاج نہیں ڈھونڈ پائی، آپ نے اسے پلٹ دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب داد دیے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ زمروش نے خوش ہوتے اماں بیگم کو دیکھا اور ان کے گلے لگ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنی دیر میں مہابیر چینج کر کے باہر آ چکا تھا۔ اماں بیگم نے پاس جا کر اسے خود سے لگا لیا۔ زمروش کا دل کیا وہ اسے خود میں سنبھالے، مگر موقع کی نزاکت کو سمجھتے جذبات قابو کیے رہی۔ وہی مہابیر اس کے ایکسائٹمنٹ سمجھ کر زیر لب مسکرایا تھا۔ ہاسپٹل سے واپسی خوشی خوشی ہوئی۔ اب ان کو آغا صاحب کا انتظار تھا کہ وہ لوٹے تو انہیں یہ نوید سنائی جائے۔ زمروش کمرے میں آئی تو مہابیر بھی اس کے پیچھے آ گیا اور پیچھے سے اس کے کندھے پر پیشانی ٹکا دی۔ وہیں ساکت ہو گئی۔ چند لمحے خاموشی کے گزرے۔ یہ اس کے تشکر کرنے کا اپنا انداز تھا۔ زمروش تب تک ویسی ہی کھڑی رہی جب تک مہابیر نے اپنی پیشانی نہ اٹھا لی۔ وہ اس کے سائڈ سے گھوم کر آیا، مسکرایا اور اس کے گرد بازوؤں کا حصار بنایا۔ مشکور ہونے کا انداز تھا تو یہ تحفظ فراہم کرنے کا۔ دونوں کے مابین خاموشی چھائی رہی، پر وہ خاموشی بنا کہے بھی بہت کچھ کہہ گئی۔ ریسٹ ہاؤس کے لاؤنج سے آغا صاحب کی آواز آتے سماعت میں پڑی تو دونوں الگ ہوئے۔ زمروش نے فائل اٹھائی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اماں بیگم پہلے سے تمام واقعہ ان کے گوش گزار کر چکی تھی، جس پر ان کے تاثرات متعجب تھے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ جبکہ ان کے عقب میں کھڑے کیہان کے تاثرات پریشان کن ہوتے گئے۔ تبھی زمروش نے مہابیر کی پچھلی اور نئی اسکیننگ رپورٹس ان کے آگے کی۔ پر ہمارے ڈاکٹر نے تو بالکل متضاد نظریہ بتایا تھا۔ وہ شوق ہوئے۔ خوشی نہیں ہوئی آغا صاحب؟ مہابیر کافی حد تک نارمل ہو گئے ہیں؟ زمروش نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ان کی آنکھوں کی بے یقینی اب خوشی کی چمک میں بدل گئی تھی۔ کیہان معاملہ افشا ہو جانے کے خوف سے قدم قدم پیچھے ہوتا گیا۔ خوشی کیسے نہیں ہوگی؟ کون سا باپ بیٹے کی سلامتی پر خوش نہیں ہوگا؟ بس سمجھ ہی نہیں آیا کہ جب سب ٹھیک ہی تھا تو ہمارے ڈاکٹر نے غلط بیانی کیوں کی؟ ان کی خوشی ان کے چہرے پر واضح تھی۔ میں نے تو پہلے کہا تھا اس ڈاکٹر کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مہابیر ٹھیک ہے، اس نے آپ کو بیکار ڈرا دیا تھا۔ اماں بیگم نے ڈاکٹر کی حرکت پر کیا۔ واپس جا کر اس سے پوچھنا پڑے گا۔ آغا صاحب نے سوچتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا اور پھر مہابیر کو خود سے لگا کر دعا دی۔ دوسری طرف کیہان گیٹ کے باہر مضطرب ہوتا یوشے کو کال ملانے لگا، پر وہ شہر سے سائڈ ایریا میں شکار پر گیا ہوا تھا، اس لیے کال موصول نہیں کی۔ شام کو سب کا زیارت کے لیے نکلنے کا پلان بنا۔ اماں بیگم اور تینوں بہویں سفر کے دوران خورد و نوش کی اشیاء تیار کروانے لگی۔ آغا صاحب نے شکور کو آگے کے معاملات سنبھالنے کی ہدایت جاری کی۔ آج کی رات اور کل کا دن وہ فیملی کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ کیہان یوشے کے لوٹنے تک مضطرب رہا اور اس کے آتے ہی اس پر جھپٹ پڑا۔ یہاں معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے اور آپ اپنے عیش و عشرت کرنے لگے۔ اس نے یوشے کو باہر لاتے ہوئے منہ بنایا تھا۔ کیا آفت آ گئی؟ ایسی بھی کیا ایمرجنسی تھی؟ یوشے زچ ہوتا پیچھے ہوا۔
آج وہ چھپکلی مہابیر بھائی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ میڈیکل رپورٹس نارمل آئی ہیں۔ آغا صاحب کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ڈاکٹر نے جھوٹ بولا۔ کیہان نے سارا واقعہ سنایا۔ اب کی بار یوشے کے چہرے کے اصلات متغیر ہوئے تھے۔ اس نے گردن پر ہاتھ پھیرا۔ اب کیا کرنا ہے؟ آغا صاحب کے خوف سے اگر اس ڈاکٹر نے ہمارے نام بتا دیے تو؟ کیہان اس سے بھی زیادہ پریشان تھا۔ وہ کچھ نہیں کرے گا، میں دیکھ لوں گا، یوشے نے حالات پر قابو پاتے کہا۔ جلدی دیکھنا ہوگا، آغا صاحب نے کہا۔ وہ واپس جاتے ہی سب سے پہلے ڈاکٹر سے ملیں گے۔ کیہان نے دوبارہ وارن کیا تو وہ تب گیا۔ بولا نا دیکھ لوں گا، اب اپنا منہ بند رکھو، کسی نے سن لیا تو ڈاکٹر سے پہلے ہماری شامت آ جائے گی۔ اس نے تیش میں بڑھ کر کیہان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کیہان ناک بسوڑتے اس کا ہاتھ جھٹک کر اندر چلا گیا۔ یوشے کے اندر بے چینی سرایت کر گئی تھی۔ جو دوسروں کا سکون غارت کرتے ہیں، بھلا ان کو خود کو چین کیسے میسر ہوتا؟ حسد سامنے والے کے ساتھ حاسد کے دل کو بھی ویران کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔ مہابیر کو تباہ کرنے والا سگا بھائی خود اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہا تھا۔ زیارت بلوچستان کا وہ شہر جسے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے رہائشی اقامت گاہ کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ زیارت کوئٹہ سے 130 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ پہلے یہ ضلع سبی سے منسلک تھا۔ اسے جولائی 1986 میں الگ ضلع قرار دیا گیا ہے۔ زیارت کے جنگلات سے گھرا ہوا پہاڑی جونیپر سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ ان جنگلات کو صنوبر کے درخت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ درخت پاکستان کی سب سے قدیمی درخت مانے جاتے ہیں، جو 4000 سال پرانے ہیں۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ زیارت کا صنوبر جنگلات دنیا کے دوسرے بڑے جنگلات میں شمار ہوتے ہیں۔ زیارت کا موسم عموماً سرد رہتا ہے، خاص کر موسم سرما میں شب و روز برف سے ڈھکا ہوتا ہے۔ قائد اعظم ریزیڈنسی بھی زیارت میں واقع ہے، جہاں بابائے قوم نے اپنے زندگی کے آخری لمحات بسر کیے تھے۔ یہ اقامت گاہ سن 1892 میں برطانوی حکومت کے دور میں بنایا گیا۔ یہ عمارت لکڑیوں سے بنا شاندار آرکیٹیکچرل مقام کا مالک ہے۔ چونکہ یہ عمارت پہاڑوں کے مابین کھلی فضا میں تعمیر کیا گیا ہے، جو چاروں اور سے لکڑی اور کھڑکیوں سے بنا صحت افزا گھر کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پاکستان کے دیگر قابل دید مقامات کی طرح زیارت بھی سیاحوں کے توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ یہاں کے برفیلے پہاڑ، چشمے سے بہتا پانی اور تاریخی قائد اعظم ریزیڈنسی سیاح شوق سے دیکھنے آتے ہیں۔ زیارت 8000 فٹ رقبے پر پھیلا ہوا علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگ بہت ہی خوش مزاج اور نرم خو ہیں۔ فراخ دلی سے سیاح کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں کے کھانے بلوچستان کو روایتی اور ثقافتی پہچان دیتے ہیں۔ مشہور پراسپیکٹ پوائنٹ زیارت کے بالائی علاقوں میں سے جو 6 کلومیٹر دوری پر واقع اپنی اونچائی کے لحاظ سے مقبول ہے، جہاں سے پورا زیارت پہاڑ کے گود میں واقع نظر آتا ہے۔ نیشنل اور انٹرنیشنل ٹورسٹ موسم سرما میں برف سے لطف اندوز ہونے زیارت کے رخ ضرور کرتے ہیں۔ ان کے رکنے کے لیے 3 کمروں پر مشتمل سرکاری کاٹیج تیار کروایا گیا تھا۔ وہ لکڑی کا بنا نفیس کاٹیج بہت ہی پرکشش تھا۔ نئے نقاشی سے بنائے گئے فرنیچر اور ایک سینٹرل ہیٹنگ سسٹم جو پورے کاٹیج کو گرم کرنے کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ برآمدے میں بڑے آتش دان میں لکڑیاں لگائی گئی تھیں۔ شام کے وقت اسی آتش دان کے پاس باربیکیو کا انتظام کیا گیا تھا۔ خواتین کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ یوشے اور کیہان بظاہر بے خبر رہے، جبکہ مہابیر برف باری میں کھڑا زیارت کے مقامی لوگوں کو اپنے تلوار بازی کے کرتب دکھا کر فرحت بخش رہا تھا۔ اس کے ہر کرتب پر زیارت کے مکینوں کے ساتھ ساتھ آغا صاحب بھی بھرپور تالیاں بجا کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے۔ آج آغا صاحب کو مہابیر بھائی پر کچھ زیادہ ہی پیار نہیں آ رہا؟ منظم منہ بنائے من منائی مہابیر بھائی کے ٹھیک ہونے کا جشن منا رہے۔ ہمنا نے سیخوں پر کباب کے ٹکڑے لگاتے سرگوشی کی۔ یہ تبصرہ سن کر منزہ کے ہاتھوں سے گلاس لڑک کر گر پڑا۔ وہ ہکا بکا ہمنا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندیشے سچ ہو رہے تھے، اس لیے دل میں حسد اور جلن بھی تیز ہونے لگی تھی۔ باربیکیو سے لطف اندوز ہو کر آغا صاحب اور تینوں بیٹے لوڈو کھیلنے بیٹھے۔ ان کے ہنسی مذاق اور کھیل دیکھ کر اماں بیگم اور زمروش بہت خوش تھے۔ وہ ایک خوشحال اور محبت سے بھرا گھرانہ لگ رہا تھا۔ اماں بیگم نے اس باہمی تعلقات کی سلامتی کی دعا بھی کی۔
پر وہ اس بات سے انجان تھی کہ ان کی فیملی کو بانٹنے کی ترغیبات تو کب سے شروع ہو چکی تھی۔ سب کے سو جانے کے بعد آدھی رات کو کوٹیج کے پورچ میں بیٹھے گرم اوور کوٹ پہنے اور کندھوں پر اونی شال ڈالے وہ آسمان سے گرتے برف کو دیکھ رہے تھے۔ زمروش کی ناک ٹھنڈ سے سرخ ہو گئی تھی، مگر مہابیر کا دل برف باری دیکھنے سے بھر ہی نہیں رہا تھا۔ مہابیر، اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے مخاطب کیا، برف کے ایک ایک دانے کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کھنکارا، بہت پیار کرتے ہو مجھ سے؟ یہ سوال غیر متوقع طور پر ہوا۔ مہابیر رک گیا، گردن موڑ کر سوالی نظروں سے اسے دیکھا، بنا پلک جھپکائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پیار کیا ہوتا ہے؟ وہ اس احساس کے تعارف سے انجان تھا۔ پیار، محبت، عشق، یہ وہ احساس ہے جو آپ کے سخت رویے کو دیکھ کر بھی آپ کو چاہتا ہے، جو آپ کو سمجھتا ہے، آپ کی خوشی اور تکلیف محسوس کرتا ہے، جو آپ کو گلے لگا کر اپنا ہونے کا احساس دلاتا ہے، جو آپ کے آنسو پوچھتا ہے، جو آپ کی ہر خامی کو جانتے دیکھتے ہوئے بھی آپ کی خوبیوں کا ذکر کرتا ہے، جو آپ کا خیال رکھتا ہے، جو دن رات آپ کے بارے میں سوچتا ہے، منفی پہلوؤں کو مثبت میں بدل دیتا ہے۔ محبت وہ ہے جو خود کو مکمل طور پر آپ میں شامل کر دیتا ہے۔ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے بات مکمل کر کے گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مہابیر ٹرانس کی کیفیت میں اسے سن رہا تھا، جس کے ساتھ ہونے سے سکون ملتا ہے، جس کے دور جانے سے زندگی بے معنی لگتی ہے، جس کے پاس آنے سے دل دھڑکتا ہے۔ محبت اسی کو تو کہتے ہیں۔ مہابیر نے اپنے جانب سے کچھ جملے اضافے کیے۔ اب حیران ہونے کی باری زمروش کی تھی۔ ان الفاظ کے آگے کسی اظہار کی گنجائش نہ رہی۔ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ جان چکی تھی۔ اسے حیرت زدہ ہوتے دیکھ کر مہابیر مسکرا دیا اور اس کے چہرے کے قریب آ اپنے لب اس کے ٹھنڈے رخسار پر رکھے، جس پر زمروش نے کرنٹ کھا کر آنکھیں مچ لی تھی۔ جہاں اس کی محبت پر دل باغ باغ ہوا، وہیں اندر ہی اندر ایک خوف بھی تھا کہ کہیں اس سے الگ ہونے پر مہابیر اپنا دماغی توازن پھر سے نہ کھو دے۔ آپ لوگوں کے خیال میں آگے کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو حسد والا ہے نا، وہ تھوڑا شارٹ کرنا چاہیے رائٹر نے۔ ڈر لگ رہا ہے وہ بھائیوں کے بیچ میں وہ سب۔ ابھی دیکھتے ہیں رائٹر آگے کیا لکھتی ہے۔ انتظار رہے گا آگے کی قسط کا۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔